بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان نعمتوں پر انسان کا رویہ کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا. اور آج کے ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کے حقوق اور ہمارا رویہ. اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے وہ مشہور حدیث جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ کہا معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ قلت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اپنے ان بندوں کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے.
اس حدیث کے اندر بنیادی طور سے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ہمارے درس کا موضوع ہے صرف اللہ کے حقوق کے تعلق سے، لہٰذا ہم اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کی نعمتیں اور اس کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں، اور ہم سب کو جاننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، بلکہ ہمارا سب کچھ اللہ رب العالمین۔ اس کی اتنی صفات ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، اور اس نے ایسے ایسے کام ہمارے لیے کیے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس چیز کی تمہیں حاجت تھی سب دے دیا، اس نے سب دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور نعمتیں اتنی ہیں کہ شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بدلے میں کیا مانگتا ہے وہ آپ سے، اور اس میں بھی فائدہ آپ کا ہے، ہمارا ہے، کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو پہچانیں، اس کو جانیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں، اور پھر ان حقوق کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے حقوق ہو سکتے ہیں، چند بنیادی حقوق کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کروں گا۔ سب سے پہلا حق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اسلام کے دین کے کتنے اصول ہیں؟ کوئی جواب دے آپ میں سے۔ دین کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی معرفت، نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نمبر 3 دین کی معرفت۔ اور انہی تینوں کے بارے میں قبر کے اندر سوال بھی ہوگا، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ اسی لیے انہیں اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ دین کی 3 بنیادی چیزیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کو پہچاننا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں، جتنی بھی بدعتیں، خرافات، واہیات چیزیں جتنی بھی جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں، لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اسی لیے آپ قرآن پڑھیں تو کئی جگہوں پر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، ما قدر اللہ حق قدری، جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر اللہ کی لوگوں نے نہیں کی۔ اللہ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ سلوک اللہ کے ساتھ ہم نے نہیں کیا۔ سورہ حج کی مشہور آیت ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر پائیں گے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ سب مل جائیں، سارے معبودان باطلہ، جھوٹے معبود جن کی پرستش اور عبادت ہوتی، سب مل جائیں، ایک مکھی پیدا کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان پر چڑھائے گئے سامان میں سے کچھ اٹھا لے، یہ سب مل کر کے اس کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدری، جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر لوگوں نے نہیں کی۔ پھر آگے کیا کہا؟ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ طاقتور بھی ہے، اللہ غالب بھی ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے بارے میں جانیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا سورہ محمد کی آیت میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، اس بات کی معرفت حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ بندہ جب تک جانے گا نہیں تب تک وہ خرافات میں بھٹکے گا، بدعات میں رہے گا، خرابیوں میں رہے گا، گناہوں میں رہے گا۔ جب اللہ کو پہچان لے گا تو اللہ کی طرف لوٹ آئے گا، اللہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ تو سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے۔ اور آج دیکھیں ہم اللہ کو نہیں پہچانتے، صحیح معنوں میں ہم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اگر پہچان لینا اس کی صفات کے ساتھ، حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ احبہ لا محالۃ، فرمایا کہ جو اللہ کو اس کے ناموں اس کی صفات کے ساتھ پہچان لے تو اللہ سے وہ لا محالہ محبت کر بیٹھے گا، یعنی اس میں کوئی اس کے لیے آپشن ہی نہیں بچے گا کہ وہ اللہ سے محبت نہ کرے، ہر صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اگر اللہ کو پہچان لے، وہ اللہ تعالیٰ کو وہ جان لے۔ اور اسی لیے قرآن میں بار بار اللہ نے ذکر کیا، ہر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ عزیز حکیم۔ مختلف آپ قرآن پڑھتے جائیں، ہر دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کا نام آئے گا، اس کی صفات آئیں گی، اس کی چیزیں آئیں گی۔ آپ قرآن ہم اللہ کو نہیں پہچان رہے، اللہ کو نہیں جانتے، اور اسی لیے ہم کہیں یہ بابا کے پاس جاتے ہیں، کہیں وہ بابا کے پاس جاتے ہیں، کہیں ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، کہیں ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، کہیں دھاگے پہن رہے ہیں، کہیں جو ہے تعویذ پہن رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا رویہ کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، کہاں گئے ہم جو ہے غیروں کے پاس چلے، ہم نے دھاگوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارا توکل دھاگے پر ہے، ہمارا توکل تعویذ پر ہے، ہمارا توکل اللہ سے زیادہ کسی بابا پر ہے، ہمارا توکل اللہ سے زیادہ کسی جو ہے پیٹ پرست کسی مولوی یا کسی درگاہ پر بیٹھے ہوئے انسان کے اوپر ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو ہم نے جانا ہی نہیں، ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمارا رب کون؟ ہمارا رب کون ہے؟ مثال دوں میں آپ کو، انار پھل ہوتا ہے، اس کا پھول آتا ہے، پھل آتا ہے، دانے آتے ہیں، کلر آتا ہے، اور کلر بھی الگ الگ طریقے سے، پھر ایک کے اوپر ایک دانہ۔ آپ اس انار کے پھل کو اس کا چھلکا اتاریں، دانے نکالیں، پھر آپ ویسے ہی رکھنا چاہیں کر سکتے؟ سارے انسان مل جائیں اس پوزیشن میں اس کو نہیں لا سکتے جس پوزیشن میں اللہ نے اس کو رکھا۔ انجیکشن لگایا گیا کلر کا کہ یہ ریڈ رہے گا، یہ تھوڑا اور ڈارک ریڈ رہے گا، یہ تھوڑا جو ہے ریڈ اور جو ہے وائٹ دونوں مکس رہے گا، یہ کھٹا رہے گا، یہ میٹھا رہے گا، یہ دونوں کے درمیان رہے گا۔ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ اللہ کی معرفت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ناریل آپ کے ہاں ہوتا ہے اتنا سخت، اندر سے نرم، اس کے اندر پانی کسی نے ڈالا؟ کہاں سے آیا اس کے اندر پانی؟ وہ زمین نہیں ہے، وہ اوپر درخت پر پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر پانی ہے، پانی بھی میٹھا ہے، اس کے اندر ناریل ہے جو آپ کے لیے دونوں طرح کا کام آتا ہے۔ کس نے کیا یہ کام؟ اللہ نے کیا۔ یہ اللہ نے کیا۔ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور کبھی مجال نہیں کہ سورج اپنے وقت سے ایک لمحہ پہلے نکل جائے، ایک لمحہ پہلے نہیں نکل سکتا، نہ رات ایک لمحہ اپنے وقت مقررہ فکس ٹائم سے پہلے آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے، پھر اسی انڈے سے مرغی پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ کو پہچانو۔ ہر قرآن کی ہر دوسری پہلی آیت آپ کو اللہ کی معرفت دیتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے نا، اور جو قرآن نہیں پڑھتے تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو یہاں وہاں بھٹکیں گے، بھاگیں گے، گمراہی کا شکار ہوں گے۔ یہ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ رب العالمین کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اچھا، معرفت میں کیا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کی صفات کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت۔ جب تک اللہ کو جانیں گے نہیں، اس کا حق بھی نہیں جان سکیں گے کہ اس کے رائٹس ہمارے اوپر کیا ہیں، اس کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسرا حق، جب آپ نے اللہ کو پہچان لیا تو اب دوسرا حق کیا بنتا ہے؟ اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا۔ اور صحابہ کو مکہ کی زندگی میں صرف اللہ کا تعارف دیا گیا، صرف اللہ کا تعارف، اور انہوں نے جب اللہ کو پہچان لیا تو اللہ پر ایمان ایسے لائے کہ زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ایمان سے پلٹنا گوارا نہیں۔ یہ کب ہوتا؟ جب آپ اللہ کو صحیح سے پہچانیں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا معاذ رضی اللہ عنہ کو، یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ایمان صرف اللہ پر۔
وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہارے جسم کی بوٹیاں کر دی جائیں یا تمہارے جسم کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ 13 سال تک مکہ کی زندگی میں صرف توحید، صرف اللہ پر ایمان، یہ سکھایا گیا، بتایا۔ اور آج امام صاحب 2 جمعہ لگاتار توحید پر ہے۔ مولوی صاحب کیا ادھری سے تو آئے ہیں، کیا بار بار توحید 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 بولے جا رہے ہو؟ سب پتا ہے ہم کو، صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ صحابہ کو بھی سب پتا تھا۔ صحابہ سے بڑے مشرک آپ نہیں ہیں، مکہ والوں سے بڑے 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ اسی مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر، لیکن صحابہ نے کبھی نہیں کہا کیا اللہ کے رسول بار بار وہی توحید سمجھا رہے ہو، بتا رہے ہو؟ کبھی نہیں کہا۔ یا ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ سے تیسرے جمعہ پر امام صاحب توحید اور شرک پر بول دے تو امام صاحب کو جو ہے اس طرح کی باتیں سنا دی جاتی۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد اللہ پر ایمان، یہ اللہ کا بنیادی حق۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے وجود، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے، وہ کیسا ہے اللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے، اللہ کی ایک ذات ہے، اس پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے، اس پر ایمان لانا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، اس پر ایمان لانا۔ یہ توحید کی تینوں قسمیں اس کے اندر آ گئی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ بس بہت سارے ہیں۔ وہ حدیث میں جو ہے، آپ کو یاد ہے حدیث، ان للہ 99 اسما، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، 100 میں ایک کم، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کو شمار کر لیا، گن لیا، یاد کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کے اندر 99 نام کے بارے میں ہے، لیکن اللہ کے 99 نام ہیں، یہ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ 99 نام کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان ناموں کی 99 ناموں کی فضیلت یہ، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات کہوں، میرے پاس 100 گھوڑے ہیں جن کو میں نے جنگ کے لیے تیار کیا ہے، تو کیا میرے پاس اور گھوڑے نہیں ہیں؟ ہیں، لیکن یہ 100 کون سے ہیں؟ جن کو جنگ کے لیے میں نے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام وہ ہیں کہ جو ان کو شمار کرے گا، یاد کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ باقی اللہ کے اور نام بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک بعلم الغیب، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او احدا من خلق او علمتہ احدا من خلقک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، جو تو نے کسی کو مخلوق میں سے بتایا ہے، جو تو نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، یا جو کسی کو بھی نہیں بتایا ہے، اللہ ان تمام ناموں کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ کے بہت سارے نام، بہت سارے نام اور بہت ساری صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، انہی ناموں کے ذریعے ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور اللہ کا ایک حق اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم جب دعا کریں تو اللہ کو اس کے نام اور اس کی صفات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جیسے اے اللہ تو عیب کا چھپانے والا ہے، میرے عیب کو چھپا دے۔ اے اللہ تو روزی دینے والا ہے، رزاق ہے، مجھے روزی عطا فرما۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف روزی مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ روزی دے دے۔ یہ وسیلے کی ایک شکل ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ پکڑیں۔ انبیاء کیا کرتے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے رب مجھے تکلیف ہے اور سب سے بہتر رحم کرنے والا تو ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا۔ اور آپ آگے بڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، اے اللہ تو مجھے ایک اولاد دے دے، اکیلا نہ چھوڑنا تو مجھے، تو سب سے بہترین وارث دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات کے ذریعے اس سے دعا مانگے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے۔ صرف اپنے مطلب کی بات نہ کریں کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی فرمائش، اپنی گزارش اللہ کے سامنے رکھیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں۔
یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، سبحانک، تیری ذات پاک ہے. اللہ کی تعریف، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کیا چاہیے، یہ بھی نہیں کہہ رہے، صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے ناموں پر، اس کے وجود پر، اور ساتھ ہی ساتھ جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا اس کے نام، اس کی صفات، اس کی خوبیوں کے ذریعے ہمیں دعا کرنا چاہیے. اور انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی طریقہ رہا. انبیاء ایسے ہی دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کام کو قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے، ہمیں اس حق کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اس حق کو بھی اختیار کرنا چاہیے. تیسری چیز، اچھا اس میں ایمان لانے میں دیکھیں، ایمان تو ہم لاتے ہیں لیکن ایمان لانے کے تقاضے کیا، ان کو پورا نہیں کرتے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے. تیسرا یا چوتھا حق آپ کہہ سکتے ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. آپ نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، اب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں عبادت؟ صرف نماز پڑھنا؟ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے، چاہے وہ بات ہو یا کام ہو، چاہے وہ زبان سے بولی جانے والی چیز ہو یا عمل کر کے جو ہے دکھانے والی چیز ہو، عمل کرتے ہو، یہ سب عبادت ہے. صدقہ کرتے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت ہے. حج کے لیے جا رہے ہیں، عبادت ہے. دعا پڑھ کے سو گئے، عبادت ہے. یہ سب جو ہے عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے، اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو. اور اسی لیے شرک کا آغاز ہوا جب اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کو دی جانے لگی، ان کو ان کے مقام سے اونچا کر دیا گیا، بڑھایا گیا، غلو سے کام لیا گیا، تو پھر شرک کا آغاز ہوا. اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عبادت کا تنہا اور اکیلا مستحق صرف اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ سب باطل، سب باطل اس کے علاوہ. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس سے پہلے کی جو بات ہم نے کی، اس کا تقاضا یہ ہے عبادت صرف اللہ کی ہو اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اب عبادت چاہے دل سے کی جانے والی ہو، جیسے محبت، جیسے خوف، جیسے امید، توکل، یا عبادت چاہے زبان سے کی جانے والی ہو، جیسے دعا مانگنا، جیسے دعا مانگنا یا مدد مانگنا. اچھا مدد مانگنا تو ہم بندوں سے بھی مدد مانگتے، یہ عبادت ہے؟ عبادت ہے یہ؟ پھر کیسے آپ ایکسپلین کریں گے اس کو؟ مدد تو مانگتے ہیں ہم بندوں سے، اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے مدد مانگو تو صرف اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. پھر کیسے ایکسپلین کریں گے؟ بندوں سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ، 3 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 کہ بندہ زندہ ہو. نمبر 2 حاضر ہو، موجود ہو. نمبر 3 قادر ہو. بارک اللہ فیک. یہ 3 چیزیں. آپ ڈوب رہے ہیں، مجھے تیرنا نہیں آتا، آپ مجھ سے مدد مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ آئے گا تو مجھے بھی ڈوبائے گا، خود بھی ڈوب جائے گا، کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آ رہا. میں زندہ ہوں، میں حاضر بھی ہوں، لیکن قادر نہیں ہوں میں. آپ کسی فقیر سے پیسہ مانگتے ہیں ادھار کہ بھائی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مدد کرو میری. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر نہیں ہے، زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، لیکن قادر نہیں ہو. اچھا کوئی سعودی میں بیٹھا ہو، وہ حاضر ہے کہ غائب ہے؟ غائب ہے. حاضر ہے وہ آن لائن.
جدید دور کے حساب سے آپ کو تھوڑا بیان کرنا پڑے گا. وہ آن لائن ہے، یعنی آپ کو اس سے پیسہ مانگنا ہو، مدد مانگ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ بھی ہے، وہ حاضر بھی ہے، آن لائن ہی صحیح، اور وہ قادر بھی ہے کہ وہ آپ کو پیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو کسی بھی مخلوق سے مدد مانگنے کے لیے جائز ہے مدد مانگنا، لیکن یہ 3 شرطیں ہونی چاہیے. وہ زندہ ہو، وہ حاضر ہو، وہ قادر ہو. کوئی زندہ نہیں ہے تو نہیں مانگ سکتے آپ اس سے مدد، نہیں مانگ سکتے آپ اس سے کہ آپ میری مدد کر دیجئے. لیکن لوگوں نے دیکھے کتنے شگوفے کھلائے، بڑے عظیم تھے، بڑے عظیم، کوئی کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، زندگی ختم، ساری عظمت ختم. اب اس کا جو مقام ہے وہ مقام ہم ان کو دیں گے، لیکن اس کو زندہ ہونے جیسا ہم اس کے ساتھ جو ہے ٹریٹ کریں یا اس کے ساتھ معاملات کریں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. یہ نا تو عبادت چاہے دل کی عبادت ہو، چاہے زبان کی عبادت ہو، چاہے بدن کی عبادت ہو. بدن کی عبادت نماز، روزہ، طواف، رکوع، سجدہ، یہ سب اللہ کے لیے. عبادت چاہے مال کی ہو، صدقہ، قربانی، نذر و نیاز اور مال دے دینا، وقف کر دینا. یا عبادت چاہے بدن اور مال دونوں کی ہو، جیسے حج اور زیارت کے لیے چاہنا. اب اگر آپ یہاں سے نیت کر کے نکلے میں بغداد جا رہا ہوں زیارت کے لیے، جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. آپ باقاعدہ نیت کے ساتھ سفر کریں کہ فلاں مسجد دیکھنے جا رہا ہوں، حرام ہے آپ کے لیے سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. کہیں بہت اچھی کوئی مسجد بنی ہو، مسجد زید دبئی میں ہو یا ترکی میں مسجد ہو، استنبول میں مسجد ہو، کہیں اور کسی علاقے میں مسجد بنی ہو، آپ صرف مسجد دیکھنے کے لیے جائیں، نہیں جا سکتے آپ. یہ سفر کرنا حرام ہوگا آپ کے لیے. ہاں آپ وہاں گئے ہیں کام سے اور آپ پھر چلے گئے، مسئلہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے. تو حج کے لیے آپ صرف کہاں جا سکتے ہیں؟ آپ ایران چلے جائیں کہ وہاں بھی لوگوں نے حج کرنا شروع کر دیا، نہیں ہوگا. آپ اجمیر کے ساتھ چکر لگا لے، حج کا ثواب ملے گا، لیکن لوگوں نے مشہور کر رکھا. زیارت کے لیے کہیں کسی بہت بڑے ولی اللہ کے پاس چلے جائیں، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو یہ سب عبادات کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان ساری عبادتوں میں اکیلا، تنہا، یکتا سمجھنا اور ان میں سے کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور پارٹنر نہ بنانا. اچھا یہ تو بات ہوئی جو خاص اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. اب اس کے بعد اس کا ایک اور بڑا حق یہ ہے کہ اس کی طرف سے بہت نعمتیں ہمارے پاس، بہت نعمتیں. اب ان نعمتوں کا اللہ کی طرف سے ملنے کا حق کیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو نعمت ہے کہاں سے؟ وہ اللہ کی طرف سے. اور آپ یہ عقیدہ اپنا بنا لیں، معلوم بھی ہے آپ کو یہ بات، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے. اور کمال کی بات کیا ہے کہ اللہ نے آسمان، زمین اور جو ہے تمام چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے. ورنہ اتنا بھاری بھرکم ہاتھی، گھوڑا، انسان ان کو کیسے تابع کرتا ہے کہ وہ جدھر کہتا ہے بیٹھ بیٹھ جاتا ہے، جدھر کہتا ہے چل چلنے لگتا ہے، جدھر کہتا ہے رک رک جاتا ہے. اسی لیے جب ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ چیز بنائی، مسخر کیا، ہمارے تابع کر دیا، ہمارے حوالے کر دیا. وما کننا لہ مقرنین. ہم اپنی طرف سے اس کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے، کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ہمیں ہر صورت میں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، یہ احسانات، اس کی جانب سے ملنے والی یہ ساری چیزیں، ان ساری نعمتوں کا ملنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جن چیزوں سے ہم سب سے زیادہ غافل ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے. آپ اپنے جسم میں دیکھ لیں کتنی چیزیں آپ کے جسم میں، کتنی چیزیں. یہ ہاتھ آپ مثال لے لیں، یہ جوڑ اللہ نے بنایا، یہاں ایک جوڑ ہے، کوہنی پہ جوڑ ہے،
ہتھیلی پہ جوڑ ہے، انگلیوں میں جوڑ ہے، یہ کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں جوڑ نہیں بناتا، آپ کھانا کیسے کھاتے؟ کیسے کھاتے آپ کھانا؟ کام کیسے کرتے اپنا؟ چیزوں کو پکڑتے کیسے؟ یہ سارے جو جوڑ بنائے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا. کھانا آپ کے منہ تک کیسے جاتا؟ لقمہ کیسے کھاتے آپ؟ لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا ہمیں. اللہ نے دیا ہے، قدر کرنی چاہیے ان کی. اللہ کہتے لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر ادا کرو گے اور ملے گا. کیا مطلب؟ آنکھوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے 2 آنکھیں اور ہوں گی؟ نہیں، اس نعمت کی اللہ حفاظت کرے گا آپ کے لیے. ان نعمتوں کو آپ کے لیے خیر کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا اللہ تعالیٰ. شکر ادا کرو گے اور ملے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، تو اللہ کہتے میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اس کی ایک مثال اللہ نے دی سورۃ النحل میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً. مکہ والوں کی مثال بیان کی. اللہ نے کہا ایک مثال بیان کی. مکہ والے بڑی امن کی زندگی میں تھے، ہر طرف سے سکون اور مطمئنہ اطمینان میں تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے روزی آ رہی تھی، شام سے، یمن سے، یہاں سے، وہاں سے، ہر طرف سے روزی آ رہی ان کے پاس. ان لوگوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی لوگوں نے. آپ جانتے ہیں آپ جس لیول پر آ کر گناہ کرتے ہیں اسی لیول کی سزا بھی دی جاتی ہے آپ کو، اسی لیول کی سزا دی جاتی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے امن میں تھے، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. ہر طرف سے روزی مل رہی تھی، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. اللہ نے کیا کہا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پہلے روزی مل رہی تھی، ناشکری کیا، اب اللہ نے بھوکا رکھ دیا، بھوک کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیا. اور والخوف، پہلے امن میں تھے، شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے خوف ڈال دیا. ہر طرف سے دشمن کا ڈر، کہیں کوئی یہاں سے حملہ نہ کر دے، کوئی یہاں سے نہ کر دے، کوئی یہاں سے نہ کر دے. اسی کو اللہ نے سورہ قریش میں ذکر کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. انہیں چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کہ جس رب نے ان کو بھوک کے بعد کھلایا اور خوف کے بعد امن دیا. لیکن ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے امن کو خوف میں بدل دیا اور کھانے کو بھوک میں بدل دیا. کیوں؟ اللہ ظالم ہے. بما كانوا يصنعون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں. اور آج ہمارے یہاں صرف عورتیں مشہور ہیں بیچاری کہ یہاں جو ہے عورتیں ناشکری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی. مرد بھی ناشکرا ہوتا ہے، مرد بھی ناشکرا ہوتا ہے. اور شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ الحمدللہ کہیں، شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کا صحیح استعمال کریں. آج ہم اپنی زندگی دیکھیں، ان نعمتوں کا کتنا صحیح استعمال ہم کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا، چاہے آنکھ ہو، کان ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، کتنا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے، لیکن ہم نے ناشکری کی اور ہم نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا. یہ 5واں حق تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. چھٹا اور آخری حق اس درس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ کر کے بات ختم کروں گا. چھٹا حق یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا کی زندگی ویسے ہی گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کو رسولوں کا سلسلہ جاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے وہاں وعدہ لے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ بلا، تو ہمارا رب ہے. اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، جاؤ عبادت کرنا میری. لیکن پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. انبیاء آئے دنیا میں، بتانے والے آئے، سمجھانے والے آئے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تاکہ میرے بندے ان کو پڑھیں اور صحیح راستے، صحیح ڈائریکشن پر جائیں اور اسی سمت میں جائیں جس سمت میں جانے کا انہیں حکم دیا گیا. لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی اس سہولت کا فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے راستہ چھوڑ دیا، راستہ چھوڑ دیا ہم نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ السجدہ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں قیامت کے دن اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، جان لیا، سمجھ لیا، ایک کام کر واپس بھیج دے دنیا میں تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ انا موقنون، ہم تجھے یقین دلاتے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جواب نہیں دیتے اللہ ان کی بات کا، گزارش کا، ریکویسٹ کا۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت والا بنا دیتے، سب مومن ہوتے، سب مسلمان ہوتے، سب کو ہم جنت میں ڈال دیتے۔ کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سلسلہ انبیاء کے جاری کرنے کا، کتابوں کے بھیجنے؟ کیا فائدہ اس کا؟ کیا فائدہ اس کا کہ دوبارہ دنیا میں واپس بھیجا جائے تم کو؟ گزارش کر رہے ہو، ہم چاہتے تو سب مومن ہوتے، سب مومن ہوتے، سب کو ہم مومن بنا دیتے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں زندگی دے دی، عقل دے دیا، دماغ دے دیا، کان، آنکھ اور دل دے دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، انبیاء بھیج دیے، کتابیں نازل کر دی، بعد میں انبیاء کے وارثین علماء کو بھیج دیا، انہوں نے تمہیں سمجھایا، تم نہیں سمجھے، اب یہاں آ کر کے ہم سے گزارش کر رہے ہو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے؟ نہیں نہیں، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، ہماری طرف سے جو بات تھی وہ بات تھی، لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنت والناس اجمعین، ایسے تمام برے لوگوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے جو دنیا سے کفر، شرک، بدعت اور خرافات کا کام کر کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء، رسول اور کتابیں نازل کی ہیں ان کو پہچانیں، ان کو جانیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ زندگی کے حوالے سے سوال کرے گا، زندگی ملی، کہاں لگایا، کیا کیا، کتنا عمل کیا، کتنا اچھا کام کیا، کتنا کیا کیا، یہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن کچھ تھکاوٹ بھی ہے اور کچھ جو ہے مصروفیات بھی ہیں، تو بس اسی پر اکتفا کرتے، سمجھنا چاہیے، ہم سبھی کو غور کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم اور آپ جو ہے جانیں گے، جتنا جانیں گے اتنا ایمان میں اضافہ ہوگا اور اتنا ہی ہمارا کنیکشن، رابطہ، تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے اور جو ہے بدعت و خرافات سے دور رہنے کی اللہ توفیق دے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سبھی کو ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔